تذکرہ چل رہا ہے ایک ایسی قوم کا جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ انعامات کیے، بہت سی نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے اللہ تعالی کی ناشکری کی۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے اوپر ہونے والے انعامات کا تذکرہ کیا۔ اب جب بنی اسرائیل کا تذکرہ مکمل ہونے کو ہے تو اللہ تعالیٰ 5 شکوے بنی اسرائیل سے کرتے ہیں، اور 5 شکووں میں سے ایک شکوہ یہ تھا کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں جنت میں صرف عیسائی جائیں گے۔ جو معیار اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا کہ جو صحیح طرح سے ایمان لائے گا وہ جنت میں جائے گا، اس معیار کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ دوسرا شکوہ یہ کیا کہ ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہودی کچھ نہیں ہے، عیسائی کچھ نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ شکوہ فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے یہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں۔ اب چوتھا شکوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وَقَالُوا، اور کہا انہوں نے، اتخذ اللَّهُ، بنا لیا اللہ تعالیٰ نے، وَلَدًا، بیٹا۔ یعنی کہ یہ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، انہوں نے بیٹا بنا لیا۔ تو یہ کہنے والے یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور مشرکین مکہ بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تینوں کا تذکرہ فرما دیا۔ یہودیوں نے کہا کہ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اور جو مشرکین مکہ تھے وہ کہتے تھے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یا عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شادی ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوئی جیسے انسانوں کی اولاد ہوتی ہے، بلکہ اصل کے اندر وہ کہتے تھے کہ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بے اولاد ہوتا ہے تو وہ کیا کر لیتا ہے، اپنی اولاد اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر لیا، بیٹا بنا لیا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اتخذ، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا، بلکہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا۔ اتخاذ کا اصل میں مطلب ہوتا ہے لے رکھنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے ولدن، بیٹا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی اولاد سے انسان محبت کرتا ہے اتنی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ جتنی انسان اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے اتنی اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام سے۔ محبت کے اندر جیسے آدمی اپنے بیٹے کی اولاد کی محبت کے اندر مجبور ہو جاتا ہے، ہر جائز ناجائز کام کرنے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے، اسی طرح نعوذ باللہ بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کی محبت کے اندر مجبور ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اس کے لیے کیا ہوتی ہے، اس کی وارث ہوتی ہے، اس کے اندر، اس کے مال کے اندر، اس کی جائیداد کے اندر، اس کی پراپرٹی کے اندر وہ شریک ہوتی ہے۔ تو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے اندر کیا ہے، شریک ہیں۔ جیسے اولاد باپ کی نائب ہوتی ہے، اسی طرح نعوذ باللہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا نائب کے معنی کے اندر لیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا لیا۔ جیسے والد کے اختیارات بیٹے کو منتقل ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اختیارات نعوذ باللہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منتقل ہوتے ہیں۔ تو یہاں جننے کا مفہوم نہیں ہے، میں نے تو آج تک کہیں نہیں پڑھا کہ کسی عیسائی نے کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا، یا یہودیوں نے کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا۔ وہ بیٹا بنا نہیں، بلکہ ایک پوری تحریک ہے۔ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ باقاعدہ جو ہے ایک پورا فرقہ تھا، اور غالب اکثریت جن کو کہتے تھے اڈاپٹینسٹ، یعنی کہ اڈاپٹ کرنے والے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نظریہ رکھنے والے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گویا کہ لے پالک بنا لیا، متبنہ بنا لیا۔ تو وقال، قرآن میں جہاں پہ بھی بیٹا بنانے کا مفہوم آیا نا وہاں پر اسی طرح لے پالک یعنی کہ متبنہ کے مفہوم کے اندر یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ سورہ یوسف کے اندر آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ
السلام بکتے بکاتے جب مصر کے اندر آئے تو عزیز مصر نے جب اس کو خریدا تو انہوں نے اپنی بیوی سے کیا کہا، وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا، کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا لیں گے، بیٹا بنا لیں گے۔ تو وہاں پر بھی بیٹا بنانے کا مفہوم کیا ہے، لے پالک۔ اسی طرح سورہ قصص کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے بہتے ہوئے دریا کے اندر تو فرعون نے اٹھایا اور حضرت آسیہ نے، تو انہوں نے کیا کہا، عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا، ہم ان کو کیا بنا لیں گے، اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ تو دونوں مقامات پر بیٹا اسی مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے کہ کسی دوسرے کو اپنا اولاد کی طرح بنا لینا، محبوب بنا لینا، پیارا بنا لینا۔ وقالوا اتخذ اللہ، اور کہتے ہیں یہودی عیسائی مشرکین، اتخذ اللہ، لے رکھا ہے، بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، ولدا، بیٹا بنا رکھا ہے۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ دو جواب دیتے ہیں۔ سبحانہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اولاد کا ہونا یہ انسان کے لیے کیا ہے، انسان کے لیے تو ضروری ہے، کیونکہ انسان کیا ہے، عاجز ہے، کمزور ہے، اس کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، پاک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب اگر اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا ہو تو جس کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اس کی جنس میں سے ہوتی ہے، یعنی کہ انسان کی جو اولاد ہوگی وہ انسان ہوگی، انسان کے اندر جو صفات ہیں وہ صفات آگے اولاد کے اندر بھی منتقل ہوں گی۔ جیسے کہ انسان کا ایک ناک ہے تو اس کی اولاد کا بھی ایک ناک ہوگا، انسان کی دو آنکھیں ہیں اس کی اولاد ہوگی تو اس کی بھی دو آنکھیں ہوں گی۔ تو یہ سارا سلسلہ یعنی کہ والد کی صفات خصوصیات اولاد میں منتقل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، وہ پاک ہے۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اولاد کا ہونا انسان کے لیے عیب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، عیب ہے۔ اتخذ اللہ ولدا سبحانہ۔ اور دیکھیں اگر انسان کی اولاد اپنی جنس میں سے نہ ہو تو یہ انسان کے لیے کیا ہے، عیب ہے۔ انسان کی اولاد اپنی جنس میں سے نہ ہو تو اولاد کے لیے عیب ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ہم جنس ہم مان لیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ عیب ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، بلند ہے۔ بلکہ لہو، اسی کے لیے ہے، یعنی کہ اسی کی ملک کے اندر ہے، اس کے تصرف کے اندر ہے، اس کی غلامی کے اندر ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، والارض، اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی کمی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی کو اولاد بنا لے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کیا ہے، بل لہو ما فی السماوات۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، انسان جب کسی کا مالک ہوتا ہے، اولاد کا مالک بن جاتا ہے تو اولاد فوراً آزاد ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے معاملے کے اندر کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ان ساری مخلوقات کے اندر حضرت عزیر بھی آتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ تو اگر نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے تو پھر ملکیت میں نہیں آئیں گے، کیونکہ انسان اپنی اولاد کا مالک نہیں ہوتا، اور نہ اولاد اپنے باپ کی مالک ہوتی ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی قریبی رشتہ، خونی رشتہ آپ کی غلامی کے اندر آئے گا وہ فوراً آزاد ہو جائے گا۔ آپ کا باپ بکتا بکاتا آتا ہے، آپ باپ کو خرید لیتے ہیں تو آپ کا باپ خریدتے ساتھ ہی آزاد ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی بیٹا ہے کہیں جا کر غلام بن گیا، اب وہ بکتا بکاتا آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو خریدا، جیسے ہی خریدا وہ فوراً آزاد ہو گیا۔ تو جب وہ آزاد ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے معاملے کے اندر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ساری چیزیں اللہ کی غلام ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی بیٹا ہو نہیں سکتا۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ لہو ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، والارض، اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کل، سب کا سب، لہو، اس کے لیے، قانتون، جھکنے والا ہے، عاجزی کرنے والا ہے، تابعداری کرنے۔ یہ کل کے اندر یعنی کہ حضرت عزیر علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں، فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ کل لہو قانتون، یہ سارے تو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور تم ان کو کیا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو۔ کل لہو قانتون، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہیں، تابعدار ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کے سامنے جھکنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تابعدار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تکوینی امور جو ہے نا ان میں اللہ تعالیٰ کے یہ کیا ہے،
قانت ہیں، تابعدار ہیں. یعنی کہ ایک تو تشریعی امور ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو، اس میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا نماز پڑھو یا نہ پڑھو، انسان کہ اپنے اختیار کے اندر ہے. روزہ رکھو، یہ تشریعی امور ہے، شریعت کے امور ہے، دینی امور ہے. ایک ہے تکوینی امور. تکوینی امور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بیمار ہو جاؤ، آدمی کہے کہ میں بیمار نہیں ہوتا، ایسا ممکن ہے؟ ناممکن ہے. اسی طرح جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مر جاؤ، تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرنا پڑتی ہے. انسان کی خوشی، غمی، مصیبت، اولاد، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے. کل لہ قانتون، سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے تابعدار ہیں. بدیع السماوات، بنانے والا ہے. بدیع السماوات، ابتداء بنانے والا ہے آسمانوں کا، والارض، زمین کا. بدع عربی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ چیز کو اس انداز میں بنانا کہ نہ کوئی پہلے ڈھانچہ ہو، نہ نمونہ ہو، نہ کسی قسم کا کوئی ڈیزائن ہو، نہ مادہ مٹیریل ہو، کوئی چیز نہ ہو، بغیر نمونے کے جو بناتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدیع. اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ بغیر نمونے کے، بغیر ماڈل کے، بغیر مٹیریل کے بنانے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. بدیع السماوات والارض. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، دیکھیں عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود ہیں. وجہ کیا ہے کہ دیکھیں وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایسی کون سی بات ہے؟ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ہم نے بغیر مثال کے بنائی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تم ان کو کیا کرنا شروع کر دو؟ معبود بنانا شروع کر دو. بدیع السماوات والارض، ابتداء بنانے والا ہے، بغیر نمونے کے بنانے والا ہے. السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو. وَإِذَا قَضَى، اور جب قضا وہ فیصلہ فرماتا ہے. قضا کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ فرمانا، لیکن یہاں پر قضا ارادہ کے معنی میں ہے. وَإِذَا قَضَى، اور جب قضا وہ ارادہ فرماتا ہے، امرن، کسی چیز کا، فَإِنَّمَا، بس نہیں ہے اس کے سوا، یقول، کہ وہ فرماتا ہے، لہو، اس کام کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کن فرماتے ہیں اور وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ وجود میں آ جاتی ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کن فرماتے ہیں تو چیز وجود میں آ جاتی ہے، یہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یعنی کہ سرعت تکوین، چیزیں اتنی جلدی بنتی ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا قادر ہے کہ جتنا کن کہنے کی دیر ہے انسان کو سمجھانے کے لیے تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کن کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ارادے کا نام وجود ہے. اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں اور وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ وجود کے اندر آ جاتی ہے. فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وقال الذین، اب پانچواں شکوہ، آخری شکوہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. وقال الذین، اور کہتے ہیں وہ لوگ، لا یعلمون، جو جانتے نہیں ہیں، جو جاہل لوگ ہیں، بے علم لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں، لولا، کیوں نہیں، یکلمنا اللہ، ہم سے کلام کرتا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتے؟ او تأتینا، یا پھر ہمارے پاس لے کے آئیں، آیت، کوئی معجزہ، کوئی نشانی آنی چاہیے ہمارے پاس. اب یہاں پہ بے علم لوگوں سے کیا مراد ہے؟ تو ویسے تو بے علم کہا جاتا ہے مشرکین مکہ کو، کیونکہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ تو کیا ہے، اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، پڑھا لکھا کہتے تھے. تو قرآن کے اندر اکثر مقامات پر بے علم جو ہے نا وہ مشرکین مکہ کو کہا گیا، کیونکہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. لیکن یہاں پر مشرکین مکہ بھی مراد ہیں، یہاں پر یہودی بھی مراد ہیں، یہاں پر عیسائی بھی مراد ہیں، کیونکہ پیچھے جو ہے وہ ان سب کا تذکرہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو کس لیے کہا کہ لا یعلمون، یہ جانتے نہیں ہیں؟ کیونکہ جو انسان اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کرتا اللہ کی نظر کے اندر وہ کیا ہے؟ جاہل ہے. تو یہ باوجود اس کے کہ ان کے پاس تورات ہے، ان کے پاس انجیل ہے، یہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ ان تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کرتے تو گویا کہ کیا ہے؟ جاہل ہے. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو کیا ہے؟ جاہل ہے. لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ؟ او تأتینا، یا پھر آئی ہمارے پاس آیتن، کوئی نشانی کیوں نہیں آئی؟ کذالک قال الذین، یہ جو وہ کہتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ
اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے ہم کلام ہوتا ہے وہ اللہ کا نبی بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کیوں نہیں بنایا؟ اصل کے اندر جو ان لوگوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو تکلیف تھی وہ اس بات کی تھی کہ ہمارے میں سے نبی کیوں نہیں، لولا یکلمنا اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کلام کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی نہیں بنایا۔ یہ جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ جو دو بستیاں ہیں طائف کی، مکہ کی، ان میں سے اتنے مالدار، اتنے امیر، اتنے خوشحال، اتنے سردار، اتنے ذہین لوگ تھے، تو ان دو بستیوں کا کوئی سردار امیر وہ جو ہے نبی بن جاتا، تو یہ ان کو اصل کے اندر اعتراض تھا، لولا یکلمنا اللہ او تاتینا۔ جیسے پہلے بھی ذکر کیا نا کہ وہ ابو جہل، اخنس بن شریح، ابو سفیان آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے، واپس جاتے، 3 راتوں تک لگاتار ان کا آپس کے اندر ٹاکرا ہوتا رہا۔ تو آخر میں کہا ابو سفیان نے کہ اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ تو ابو جہل نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ ہاشم والوں نے، بنو ہاشم نے لوگوں کو پانی پلایا، ہم نے بھی پلایا، لوگوں کے اوپر خرچ کیا، ہم نے بھی خرچ کیا، انہوں نے جنگیں کی، ہم نے بھی جنگیں کی، ہر معاملے کے اندر انہوں نے سخاوت کی، ہم نے بھی سخاوت کی، ہر معاملے میں ہم برابر برابر چلے آ رہے تھے، لیکن اب جب نبوت ان کو مل جائے گی تو یہ ہم سے جیت جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے، اور ہم اس بات کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ صرف یہ ضد تھی کہ ہمیں نبی کیوں نہیں بنایا، اس وجہ سے ہم آپ کو نہیں مانتے۔ بلکہ ایک دفعہ ابو جہل نے منہ چڑھ کے کہا تھا کہ اگر یہ جو فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے نا، ایک دفعہ یہ میرے اوپر اتر آئے، یعنی کہ وہی لے کر میرے پاس آ جائے تو میں آپ کے اوپر ایمان لے کے آؤں گا، یعنی کہ اس نے سمجھا ہوا تھا کہ یہ کیا ہے، نبوت اس طرح مل جاتی ہے۔ وقال الذین لا يعلمون لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا اللہ تعالیٰ ہم سے، او تأتینا آیا، کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آئی، کذالک، اسی طرح یہ جو نشانی کیوں نہیں آئی، اصل کے اندر ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو مانگتے ہیں نا، ہماری مرضی کی نشانیاں آنی چاہیے۔ نشانیاں تو کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے معجزات ہیں کہ انسان گن نہیں سکتا، ہزاروں کے حساب سے 3000 معجزات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے گن رکھے ہیں، اس کے علاوہ کتنے ان گنت معجزات تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ جو ہم معجزات کہتے ہیں نا، اس طرح کے معجزات آنے چاہیے، منہ مانگے معجزات۔ لیکن یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ منہ مانگا معجزہ اکثر پوری قوم کو اس لیے نہیں دیا کرتا کہ جب کوئی منہ مانگا معجزہ قوم مانگتی ہے اور وہ مل جاتا ہے، پھر جب قوم ایمان نہیں لے کر آتی تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اونٹنی نکلے، اللہ تعالیٰ نے نکال دی، پوری قوم نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ کذالک، اسی طرح، قالا، کہا تھا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کے جیسی بات کہی تھی، یعنی کہ یہ ان کی بات نہیں ہے بلکہ ان سے پہلے بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے آ رہے ہیں۔ مراد یہودی ہیں، یہودیوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرے، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ کہا تھا نا بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سامنے نظر آئے تو ہم مان لیں گے، وگرنہ نہیں مان۔ یعنی کہ اس طرح کے ناجائز مطالبات، ناجائز خواہشات جو ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہی، بلکہ پہلے لوگ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اصل وجہ کیا ہے، تشابہت، مل جل گئے ہیں، قلوبہم، ان کے دل آپس کے اندر ملتے ہیں، ان کافروں کے اور پہلے زمانے کے جو کافر تھے ان کے دل آپس کے اندر ملتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مرض ملتا ہے، مرض ان کے دل کے اندر بھی ضد ہے، بغض ہے، حسد ہے، عناد ہے، اور ان کے دل کے اندر بھی ضد، بغض اور حسد اور یہ چیزیں تھیں، تو ان کے دل آپس کے اندر کیا ہے، تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس کے اندر ملتے جلتے ہیں۔ قد بینا الآیات، تحقیق ہم نے واضح کر دی، الآیات، نشانیاں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یوقنون، جو ماننے والے ہوتے ہیں، جو یقین کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو ہم نے بڑی نشانیاں دکھائی ہیں۔ اب آپ دیکھیں ان کے 2 باتیں تھیں، وہ جو لا یعلمون تھے ان کی 2 باتیں تھیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کریں، اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس کوئی معجزہ آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کا جواب دیا، قد بینا الآیات، کہ ہم نے تو بڑے معجزات دکھائے ہیں، لیکن جنہوں نے ماننا تھا انہوں نے مانا، جنہوں نے یقین کرنا تھا انہوں نے یقین کیا، انہوں نے نہیں ماننا تھا یہ نہیں مانا۔ جو دوسری بات ہے نا کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کیوں نہیں کرتا، اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب ہی نہیں دیا۔ جواب کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو
کچھ منطقی ہوتی ہیں، کچھ معقول ہوتی ہیں جن کا جواب بنتا ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا سرے سے جواب بنتا ہی نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اہم تو کی ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا۔ ہمارے ہاں علماء لگ جاتے ہیں ہر بات کا جواب دینے کے لیے، تو ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی انداز اختیار کیا کہ انہوں نے کہا کہ معجزہ آنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معجزے تو ہم نے بڑے دیے ہیں، لیکن تم نے ماننا نہیں تھا۔ جنہوں نے ماننا تھا انہوں نے مان لیا۔ یہ جو دوسری بات ہے کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے من پسند بندے کے اوپر وہی کیوں نہیں اترتی، تو یہ ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جس کا جواب دیا جائے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، چونکہ ماننا نہیں تھا، ہر بات کے اندر انہوں نے کیا کرنا تھا، بہانہ بنانا تھا۔ ابو جہل نے ہاتھ کے اندر وہ جو ہے کنکریاں لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا مٹھی کی چیز بتائے، تو اس نے کہا کہ مٹھی کی چیز بتا دے۔ تو کنکریوں نے کیا کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، تو اس نے فوراً کنکریاں پھینکی اور اس نے کہا کہ آپ کا جادو بڑا تیز ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ جب حالت ہو تو ایسے لوگوں کو کیا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، چاند کا ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر، تو آگے سے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مان جاتے، لیکن کہنے لگے کہ پہلے آپ کا جادو زمین تک تھا، آپ کا جادو آسمان پہ پہنچ گیا، یعنی کہ ضد ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ اب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ تسلی یہ کہ چونکہ یہ مان نہیں رہے یہودی عیسائی مشرکین مکہ، تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا پریشان ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، انا ارسلناک، بے شک ہم نے ارسلناک، آپ کو بھیجا ہے، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرن، خوشخبری دینے والا، وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا۔ ہوتا ہی ہے نا، یہ کہتے ہیں مقابلے کے اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی کیا ہونی چاہیے، وہی اترنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھوڑا سا کبیدہ خاطر ہوتا، آپ کے دل کے اندر تھوڑا سا رنج ہوتا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ ایک گھٹیا درجے کا بندہ جب آپ کے لیول پہ آنے کی کوشش کرتا ہے تو اس گھٹیا کے دل کے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، لیکن جو اونچے لیول کا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، مطلب ذات کی چھپکلی اور شتیروں کے ساتھ جب پہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے، تو تھوڑا سا دل کے اندر کیا ہوتا ہے، پریشان۔ ہمارے استاد آیا کرتے تھے کہ سرگودا کے اندر ایک دفعہ الیکشن کے اندر بڑی ایک قوم ہے وہاں پہ، نون، ان کا ایک بندہ جو ہے وہ الیکشن پہ کھڑا ہوا، بڑے لوگ تھے ہمیشہ الیکشن پہ، تو اس کے مقابلے کے اندر ایک جو ہے نا مسلی کھڑا ہو گیا، مودہ مسلی، اس کو بالکل ایسے ملوٹا سا آدمی تھا، الیکشن کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ تو کسی نے اس کی بیوی سے پوچھا اس کی کہ کون کون الیکشن پہ کھڑا ہے، تو وہ کہتا تھا ایک تو مودہ مسلی کھڑا ہے، اور بھی کئی قطبل ہے، اور بھی بڑے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں کھڑے۔ تو اب وہ جو نون تھے نا مقابلے کے اندر، ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جب ان سے پوچھتا جاتا تھا کون کون الیکشن پہ کھڑا ہے، تو ان بیچاروں کے لیے مسئلہ بن جاتا تھا کہ اب کیا بتائیں کہ مقابلے کے اندر کون کھڑا ہے۔ تو جو اونچے لیول کا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرن، آپ تو خوشخبری دینے والے ہیں، وَنَذِيرًا، اور آپ ڈرانے والے ہیں، وَلَا تُسْأَلُوا، اور نہیں پوچھا جائے گا آپ سے، نہیں سوال کیا جائے گا آپ سے، عن اصحاب الجحیم، جہنمیوں کے بارے میں، یعنی کہ یہ لوگ اگر نہیں مانتے اور جہنم کے اندر چلے جاتے ہیں تو آپ سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ آپ کے ذمہ کیا ہے، محض پہنچا دینا ہے، محض ڈرا دینا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے، الیہود، یہودی، ولن نصارا، اور نہیں عیسائی، حتیٰ، یہاں تک کہ تتبع، آپ پیروی کریں، ملتہم، ان کے دین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ معاملات کے اندر ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، موافقت کرتے تھے۔ جیسے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو پہلے کچھ مہینے رخ جو ہے بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھتے رہے، تو ایک طرح کی موافقت تھی تاکہ ان کے دل نرم ہوں اور وہ اسلام کی طرف آئیں۔ اور بھی کچھ چیزوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کی جو مانگ نکالنی تھی، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کچھ عرصہ موافقت کی، اور بھی کچھ امور تھے موافقت کی، لیکن جب انہوں نے ضد کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، تو آپ کے دل کے اندر یہ چاہت ہوتی تھی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام ان کے مطابق ہوگا تو وہ شاید اسلام قبول کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس معاملے کے اندر آپ بے فکر ہو جائیں، انہوں نے نہیں ماننا، ان کی ضد کا جو لیول ہے وہ اس درجے پر پہنچ چکا ہے کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے چاہے آپ جتنا بھی ان کو خوش کریں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اور نہیں راضی ہوں گے آپ سے الیہود، یہودی، ولن نصارا، اور نہیں عیسائی، حتیٰ، یہاں تک کہ تتبع ملتہم، آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں۔ ملت کی پیروی کا مطلب یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں،
آپ جب یہ کہیں گے تو وہ راضی ہوں گے۔ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جب آپ کہیں گے تو وہ مانیں گے۔ آج کل ہمارے ہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے، ہم لوگوں کو خوش کرتے ہیں اور خوش کرنے کے لیے کچھ ایسے مسائل، ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ خوش ہو کر ہمارے ساتھ مل جائیں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو روافض ہیں، کالے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ لوگ ایسی باتیں بھی کر دیتے ہیں کہ یہ خوش ہو کر کیا ہوں گے کہ یہ بھی اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اہل بیت کو پنجتن پاک کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں اس ذہن کے ساتھ کہنا کہ یہ روافض خوش ہو کر ہماری طرف آ جائیں گے، یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ سارے جو کافر ہیں نا ان کا مزاج ایک جیسا ہے، جب تک کہ جو ان کی اصولی چیزیں ہیں نا ان کو آپ نہیں مانیں گے تو آپ کی طرف نہیں آئیں گے۔ جب تک کہ آپ صحابہ کو گالیاں نہیں دیں گے، جب تک ان کی وہ جو تحریف قرآن اور باقی کفری عقائد ہیں جب تک آپ ان کو نہیں مانیں گے، آپ کہتے رہیں کہ حضرت علی جو ہے وہ حضرت ابوبکر سے افضل ہے، وہ سن کر خوش ہوں گے لیکن آپ کی طرف نہیں آئیں گے۔ جب آپ حضرت ابوبکر کو گالیاں نہیں دیں گے، حضرت عمر کو گالیاں نہیں دیں گے، تب تک وہ لوگ مطمئن نہیں ہوں گے۔ تو یہ کافروں کا مزاج ایک جیسا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، آج کل ہم بھی لگے ہوئے ہیں نا یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے کہ خوش ہو کر شاید وہ اسلام کی طرف آئیں، تو وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کلیہ بتا دیا، اصول بتا دیا۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان ھدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ تعالیٰ کی، هو الہدی، وہی اصل ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی من پسند اللہ کی راہ ہے، وہی اصل راہ ہے۔ وَلَئِن، اور اگر اتبعت، آپ پیروی کریں گے، اہواءہم، ان کی خواہشات، یہودی اور عیسائی لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں گے، بعد الذی، بعد اس بات کے کہ جاءک، آپ کے پاس آ گیا، من العلم، علم آ چکا ہے، آپ کے پاس وہی آ چکی ہیں، اور پھر بھی آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، ما لک من اللہ، بس نہیں ہے آپ، نہیں ہوگا آپ کے لیے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے اندر، من ولی، نہ کوئی آپ کی مدد کرنے والا ہوگا، نہ کوئی آپ کا معاون ہوگا، ولا نصیر، اور نہ ہی آپ کی کوئی نصرت کرنے والا ہوگا۔ یعنی کہ یہ جو یہودی عیسائی چاہتے ہیں نا کہ ان کے مطابق آپ اپنی زندگی گزاریں، تو یہ وہ بھی اپنی تورات انجیل کے مطابق نہیں چاہتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری خواہشات ہیں ان کے مطابق آپ اپنے آپ کو ڈال لیں۔ تو یہ کیا ہے، وہی آنے کے بعد غیروں کی خواہشات کے مطابق پیروی کرنا، یہ تو بہت بڑی غلط بات ہے۔ ما لک من اللہ، یہ مخاطب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اصل مراد ہے وہ امت ہے، امت کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ یہودی اور عیسائی لوگوں کی پیروی کریں، تو امت کو سمجھانے کے لیے کہ اگر امت کے لوگ غیروں کی خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے ان کے پیچھے چلیں گے تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی کوئی مدد نصرت نہیں کی جائے گی۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ آتیناہم جن کو ہم نے دی کتاب، یتلونہ، اور پھر وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوت ہی، جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی کہ قرآن کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں، قرآن کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ اگر مراد اہل کتاب ہوں تو اہل کتاب، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تورات انجیل، یتلونہ، اور وہ تورات انجیل کی پیروی کرتے ہیں، حق تلاوت ہی، جس طرح کے پیروی کرنے کا حق ہے، یعنی کہ تورات انجیل کے اندر آیا کہ آخری نبی آئیں گے، ان کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اب یہ اس تورات انجیل کی پیروی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں، یؤمنون بہ، جو حقیقتاً کیا کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اس طرح پڑھنا کہ قرآن کی ہر بات کے اوپر انسان کا کامل ایمان ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جب جنت کی بات کرے تو انسان کے ذہن کے اندر جنت کا نقشہ ہو، جب جہنم کی بات کرے تو انسان کو جہنم کے اوپر کیا ہو، یقین ہو۔ اس طرح کا اگر قرآن کے اوپر ایمان ہے تو اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ کیا ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو شخص بھی انکار کرے گا اس قرآن کا، فاولئک، یہی وہ لوگ ہیں، هم الخاسرون، جو اصل کے اندر نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم انا نسألك العافیة والعافیة، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔